تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں کیا ہم ان کو یہ آلودہ فرسودہ اور وہ جو ظلم اور جبر پر مشتمل ہو وہ نظریات اور وہ ماحول اور وہ فضا ایک ایسی جگہ دے کے جائیں گے، ایک ایسی سوچ دے کے جائیں گے، ایک ایسا ماحول دے کے جائیں گے کہ جس میں ہم اپنی ہر لحاظ سے آزادی مسلوب سمجھتے تھے. کیا ہم سمجھیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس میں آنکھ کھولیں اور اس میں سانس لیں؟ میں دوستو آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ یہ جو احمدی نوجوان نسل ہے اس کو اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح بچایا جا سکتا ہے، یہ جماعت احمدیہ کا کلٹ جو ہے اس کو کس طرح ان کی برین واشنگ کر رہا ہے، اور احمدی نوجوان نسل جو ہے اس کو سمجھنے میں کوئی راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں، جب آپ ان مذہبی مدرسوں کی تصویریں دیکھتے ہیں یا ان کی فلمیں دیکھتے ہیں جو میڈیا آپ کو دکھاتا ہے، تو اس میں وہ دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ان بچوں کو سکھایا پڑھایا جاتا ہے جو آگے چل کے جہادی بنتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک مخصوص نظریہ ڈالا جاتا ہے، ان کے ذہن میں ایک مخصوص سوچ ڈالی جاتی ہے. تو احمدی نوجوان نسل آپ بھی اگر غور کریں کہ آپ بھی جب اپنے اجلاسوں میں، جب آپ بھی اپنے کسی بھی ایسی تقریب میں بیٹھتے ہیں، جب آپ کو بلایا جاتا ہے، اجتماع ہو، جلسہ ہو، اجلاس ہو، تو آپ کو بھی ایک مخصوص نظریہ دیا جاتا ہے، آپ کو بھی ایک مخصوص سوچ دی جاتی ہے. آپ کو کہیں یہ چیز نہیں دیا جاتا کہ جی دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں اور وہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. نہیں، آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وہ خوش قسمت ہو، آپ ہی وہ جو سچے ہو، آپ ہی وہ جو دنیا کی قیادت جس کے ہاتھ میں ہوگی. آپ کو بھی انہی الفاظ سے آپ کی تربیت کی جاتی ہے. آپ کو بھی جو سبق دیا جاتا ہے وہ یہی دیا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص تھا یا شخص ہے یا جس کی بات سننی ہے ماننی ہے، وہ صرف اور صرف مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہے. ان کے بعد صرف کیا کیا جاتا ہے، نو ایکسپلائٹیشن. اب دیکھیے کیا ہے، اب اس کے اندر منافقت دیکھیے کیا ہے. اس کے اوپر جو شوگر کوٹ سے کیا جاتا ہے وہ کس کے ساتھ کیا جاتا ہے، لبادہ کس چیز کا اڑایا جاتا ہے کہ جی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے خادم ہیں. یہ لفظ کہہ کر باقی تمام جتنی تعلیم ہے وہ تمام مرزا غلام احمد کی آپ کو دی جاتی ہے. رسول اللہ کا نام تو صرف استعمال کرنے کے لیے رہ گیا. آپ نے کبھی اپنی دیکھ لیجئے، اٹھا کے اپنی تاریخ کو دیکھ لیجئے، آپ اپنے کسی تقریر کو لے لیں، تحریر کو لے لیں، آپ کو سوائے مرزا غلام احمد اور ان کے جو گدی نشین ہیں، یہ 4 جو گزر چکے اور 5ویں جو ہیں، آپ کو سوائے ان کے اور کوئی چیز نہیں. رسول اللہ کا اور اسلام کا تو صرف نام استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ اور اس کا کوئی کردار نہیں ہے. اس میں بات چلتی ہے، اگر آپ اپنے نعروں کے اندر دیکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ نعرے لگاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جے جو کرتے ہیں آپ مرزا غلام احمد کی ہوتی ہے، جے مرزا غلام احمد کی ہوتی ہے، احمدیت زندہ باد ہوتی ہے. آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ احمدی مسلمان ہیں، آپ صرف مسلمان نہیں ہیں، آپ وہ مسلمان نہیں ہیں جو رسول اللہ کے ماننے والے، آپ وہ مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں جو احمدی ہیں اور مرزا غلام احمد صاحب کو ماننے والے ہیں. آپ کی برین واشنگ جو ہے وہ اسی طریقے سے کی جا رہی ہے جس طرح دوسرے مسلمان اپنے بچوں کی وہ کر رہے ہیں، اور مخصوص طریقے سے وہ اس کو کسی رخ میں ڈال دیتے ہیں، وہ کسی رخ پہ ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھیے اس کی زندہ مثال دیکھیے اور آئیے کہ کیا ہے کہ مرزا طاہر احمد جو تھے، یہ جماعت کے چوتھے جو گدی نشین تھے، انہوں نے وقفین نو کی ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، اور یقین کیجئے کہ وہ تحریک یہ تھی کہ ہر فیملی جو ہے، ہر خاندان جو ہے اپنا ایک بچہ جو ہے وہ وقف کر دے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، احمدیت کی خدمت کرنے کے لیے. حتیٰ کہ اس میں جوش آیا تو بعض جو لوگ اپنی عمر سے بھی وہ اس سے بھی گزر چکے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دوبارہ بچے پیدا کرنے شروع کر دیے تھے.
مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی دوبارہ یہ اس کی بڑی مثال جو یہاں کے کینیڈا کے لوگ سمجھیں گے، جو ابھی کے امیر جو نئے امیر بنے ہیں ملک لال خان صاحب، انہوں نے بھی اس وقف کے بعد، یہ دونوں میاں بیوی عمر کے اس حصے میں، لیکن وہ مذاق بننے والی بات ہے کہ ادھر ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنا بچہ پیدا کر رہا ہے اور دوسری طرف باپ اپنے بچہ پیدا کر رہا ہے، بہو اور ساس دونوں ایک طرف ہیں، کہ انہوں نے بھی اسی سلسلے میں جی ہم ایک وقف نو کا بچہ پیدا کر رہے ہیں۔ اب ان بچوں کی جو تربیت ہو رہی ہے، اب ان کی جو تربیت آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ڈاکٹرز بھی ہوں گے، انجینئرز بھی ہوں گے، وکلاء بھی ہوں گے اور استاد بھی ہوں گے، ماہرین بھی ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا پیغام لے کے چلیں؟ وہ صرف ایک پیغام لے کے چلیں گے کہ جی اسلام جو ہے وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی والا ہے، دوسرا اسلام اور کوئی اسلام نہیں۔ ان کو بتائیں گے، آپ یہ نہیں بتائیں گے ان کو کہ وہ اسلام جو قرآن کے اندر ہے، آپ یہ بتائیں گے جی وہ چیز یہ فلاں مولوی عبدالعزیز جو لال مسجد والے تھے ان کا جو دیکھ لیں جی انہوں نے کیا کیا، جی مولوی فضل الرحمان کو دیکھ لیں جی، وہ فلاں جی مودودی صاحب کو دیکھ لیں جی، آپ ان کے نام لے کے تو یہ کہیں گے اسلام کو، لیکن در حقیقت جو اسلام ہے، اسلام یہ مولوی لوگ اسلام نہیں ہے، یہ مرزا غلام احمد اسلام نہیں ہے، اسلام ہے قرآن۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی تبدیلی ہے، اگر قرآن پہ کوئی عمل نہیں کر رہا تو آپ اسلام کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس اسلام نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اسلام پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر جب آپ دیکھیں گے اپنی شکل کو آئینے میں رکھ کے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ بھی اسلام پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، آپ کے پاس بھی سند جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ سند جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے، انسان نہیں ہے۔ ادھر بھی اس ملا نے بھی انسان کو سند بنایا، چاہے اس کو کوئی نام دے لے، چاہے اس کو مولوی عزیز کا نام دے لے، نورانی کا نام دے لیں، مودودی کا نام دے لیں، طاہر القادری کا نام دے لیں، کسی کا نام دے، ادھر آپ مرزا غلام احمد کا نام دے لیں، اس کے بیٹے مرزا محمود کا نام دے لیں یا طاہر کا دے لیں، یا اس کے بعد یہ مرزا مسرور کا نام دے لیں، آپ کے پاس بھی سند جو ہے وہ انسان ہے، آپ کے پاس بھی سند قرآن نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو قرآن کو چھوڑ کے اس کی سند جو ہے وہ تذکرہ اور روحانی خزائن تک لے آئے ہیں۔ چلیے وہ تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ اسلام کی وہ انٹرپریٹیشن جو ہے قرآن کی وہ کس طرح سے کر لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس کم از کم وہ قرآن، لیکن آپ نے تو بالکل اس کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اسلام صرف اس کے پاس جو قرآن کو سند مانتا ہے، جو انسانوں کو سند مانتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام قطعی کسی قسم کے تشدد کی تعلیم نہیں دیتا، قرآن قطعی طور پہ قتل و غارت کی تعلیم نہیں دیتا۔ آپ نے جہاد کے لفظ کو جس طرح سے اس کانسیپٹ کو آپ نے بدنام کیا ہے، اس کانسیپٹ کو جس طرح سے آپ نے خراب کیا ہے، جس طرح سے منافقت کے ساتھ جماعت احمدیہ نے جہاد کے کانسیپٹ کو برباد کیا ہے، وہ ایک ایسا گنونا اور مکروہ بن کے رہ گیا ہے کہ خود کوئی شخص بھی دنیا کا مہذب انسان اس سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ میں ذرا سی دیانتداری ہو، اگر آپ میں ذرا سی شرم و حیا اور سچائی ہو، تو جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو اسی طرح بیان کرے جس طرح قرآن اسے بیان کر رہا ہے کہ جہاد کیا چیز ہے، جہاد کسے کہتی ہے۔ سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ نظریات کی ہو، یہ طاقت کی ہو، یہ ظلم کی ہو، کسی چیز میں بھی انتہا پسندی ہو، چاہے آزادی کے اندر ہو، یہ بری چیز ہے۔ اور آپ بھی ایک انتہا پہ اترے ہوئے ہیں، جماعت احمدیہ خاص طور کے اوپر، ایک صرف اسلام دشمنی کے اندر جو آپ اسلام دوستی کا دم بھر رہے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کا دم بھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تبلیغ کریں، لیکن در حقیقت آپ اسلام سے، قرآن سے دشمنی لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے قرآن کے معنی اور اس کی تفسیر کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ آپ صرف اور صرف مرزا غلام احمد قادیانی کو پروموٹ کر رہے ہیں، صرف اس کے نام کی پروموشن ہو رہی ہے اور اس خاندان کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، ورنہ اسلام کے لیے آپ نہیں کر رہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے، ہم مزید اس پہ بات کریں گے۔ آپ کا شکریہ۔